بیوی کی آمد ہوئی. روایت ہے حضور شہر سے باہر ہیں کسی سفر پہ, مدینے سے آپ باہر ہیں. علی ابن ابی طالب گھر آئے. جناب سیدہ نے کہا یا علی آپ اپنی بیٹی کا نام رکھیں. تو جناب امیر نے کہا کہ ہم پیغمبر اسلام پہ سبقت نہیں کر سکتے. جیسے حسن و حسین کا نام بھی پیغمبر نے رکھا ہے, میری بیٹی کا نام بھی پیغمبر رکھیں گے. اب جب چند دنوں کے بعد پیغمبر اسلام مدینے واپس تشریف لائے اور آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کی بیٹی کے یہاں, علی اور فاطمہ کے یہاں پہلی بیٹی کی آمد ہوئی ہے, تو آپ فوراً جناب امیر علیہ السلام کے گھر پہ آئے. جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیا تو کہا یا علی آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر پہل نہیں کر سکتا. جیسے حسن و حسین کا نام آپ نے رکھا ہے, اس بیٹی کا نام بھی آپ ہی رکھیں گے. کہا اے علی جیسے آپ نے مجھ پہ پہل نہیں کی, میں اللہ پہ پہل نہیں کر سکتا. یعنی جیسے آپ نے مجھ پہ سبقت نہیں کی, میں اپنے اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. علی کو انتظار محمد کا تھا, محمد کو انتظار اپنے اللہ کا تھا. اب جب تک نام لوح محفوظ سے نہیں اترتا اس وقت تک میں نام نہیں رکھوں گا. بس اتنا کہنا تھا, جبرائیل لوح محفوظ سے نام لے کے نازل ہو گئے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس بیٹی کا نام یہ رکھا جائے کہ یہ باپ کی زینت بن جائے. نہ بھئی یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام بھی وہاں سے اترتے ہیں, ان کی تلواریں بھی وہاں سے اترتی ہیں, درزی ان کے کپڑے بھی وہاں سے لے کے آتا ہے, ان کی شان میں مائدہ بھی وہاں سے اترتا ہے. تو جن کی ہر چیز عرشی ہے وہ خود فرشی کیسے ہو گئے؟ محمد وآل محمد.